وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 59 سے 63، درس کا نمبر 1985۔ آج کا موضوع کیا ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں،
و بناتکا، اور بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یہ کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، یا بریکٹ میں ہے کہ باہر نکلتے وقت یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا دیا کریں، یعنی چہرے کو چھپا لیا کریں آنکھوں کے علاوہ۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں، فلا یؤذین، اور نہ ستائی جائیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لئن لم ینتہی المنافقون، اور اگر منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، لنغرینک بہم، یعنی اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، لنغرینک بہم، تو ہم ان کے خلاف کارروائی کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ ثم لا یجاورونک الا قلیلا، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے آپ کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ملعونین، ہر طرف سے ان پر لعنت کی بوچھاڑ ہوگی۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور بری طرح مارے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے اللہ کی ایسے لوگوں کے معاملے میں جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ قیامت کے بارے میں۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ قیامت کا وقت جو ہے، یعنی اگر یہ پوچھا بھی جاتا تھا وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے نہیں کہ وہ اس کے لیے تیاری کریں یا کسی یعنی کوئی یقین رکھتے ہوں، اصل میں ان کی بے یقینی ہی، یہ سوال ان کی بے یقینی کا ہے، کیونکہ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، اور چونکہ وہاں کوئی جماعت نہیں تھی تو ظلم کا جواب دینے کا یعنی اجازت نہیں تھی، مکے میں ظلم برداشت کرنے کی ہدایت تھی اور ظلم کے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو کفو ایدیکم کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ تو یہ لوگ مطلب پوچھتے تھے یہ یعنی یقین نہ کرنے کی وجہ، کیونکہ دیکھیں یہاں تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہاں تو مہلت کا قانون ہے۔ تو ایک دم یعنی یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آپ جو بھی رویہ اختیار کریں گے یا اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے یعنی باطل کا، تو اس کا جواب آپ کو فوراً، اس کے نتائج فوراً آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں دنیا میں مہلت کا قانون ہے، اور ہم لوگ جو ہے یعنی مہلت ہمارا تو دیکھیں ہمارا جو یعنی طریقہ کار ہے یا جو ہمارا نظریہ ہے یا جو ہمارا خیال ہے وہ یہ ہے کہ بس دنیا ہی حقیقت ہے اور آخرت پر ہمارا یقین ذرہ برابر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں
میں آپ کو ایک بات کہوں کہ آج پاکستان میں جو بھی صورتحال ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں 18 فروری 2022، رشوت، کرپشن چلی آ رہی ہے، اور قرآن سے بے رخی، بے اعتنائی، بے رخی، یہ تو صدیوں کا معاملہ ہے مسلمانوں کا۔ قرآن کے ہم مجرم ہیں۔ قرآن کی ذمہ داری جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ ہماری مثال گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہے۔ آپ دیکھیں یہ فرقہ واریت کا ناسور جو ہے ہماری امت میں پھیل چکا ہے، بس مختلف مسائل ہیں۔ بریلویوں کا اپنا ایک عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا اپنا ہے، اور اسی میں وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ حیاتی، مماتی، رسول نور، بشر، عالم غیب، قبر میں زندہ ہیں نہیں ہیں، یہ سارے بس رفع یدین ہے نہیں ہے، اور بس اسی میں آپ دیکھ لیں جنازے کے بعد دعا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یا ایصال ثواب ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو بس اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اسی ہماری گمراہی کی وجہ سے وہ جو باطل فرقہ ہے قادیانیوں کا، ہماری کم علمی کی وجہ سے ان کی یعنی تحریک جو ہے، آج بھی ان کے لاکھوں معتقدین ہیں اس جھوٹے پیغمبر کے۔ میں تو جھوٹے پیغمبر کے علاوہ تو کوئی نام نہیں دے سکتا اس کو، اور نہ ان کی کوئی تسلی کر سکتا ہوں قادیانیوں کی۔ جھوٹا پیغمبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا قیامت تک، لا نبی بعدی۔ تو بہرحال تو یہ جہالت کی وجہ سے، اب جہالت کی وجہ سے ہم لوگ فروعی معاملات میں اختلاف کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں بڑے بڑے جو عالم ہیں وہ یعنی وہ بھی اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ندا کے بارے میں آپ دیکھیں، غیر اللہ کو آپ نہ پکارو، قبر والوں کو نہ پکارو، وہ خود اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی یہ اختلافات ہم میں پائے جاتے ہیں۔ میں اس کے یس اور نو میں نہیں پڑھتا، اصل میں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ مسئلہ ہمارا رخ زندگی ہے، جو ہم نے دو اطراف میں سے ایک میں ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے جینا ہے، آخرت پر چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو یعنی یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ باطن سے جو چیز تعلق رکھتی ہے، کوئی بھی چیز، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ سب سے بڑی یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے۔ ہم سب لوگ ظاہر کے دھوکے میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جو بھی ہیں، یا مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کو ایک دھوکہ ہے کہ میں تو مرد ہوں، میں جوان ہوں، میں بوڑھا ہوں، یا عورت کہتی ہے میں تو بس بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں۔ اسی مطلب ہم مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے۔ آپ فی الحال لباس بشر میں ہیں، لیکن آپ کی حقیقت تو نور الہی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ آپ تو سر حق ہیں، وہ الانسان سری وانا سر۔ یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کا راز ہوں، انسان میرا راز ہے۔ تو ہماری حقیقت تو راز خداوندی ہے، ہم اللہ کے ایک راز ہیں، اور اس وقت ہمیں لباس بشر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوائے، یہ ایک امتحان ہے، اور مقصد جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس میں تو آپ کو ہمیں تو یقین نہیں ہے، ان تمام چیزوں پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ حاصل دنیا اور اہل یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت ہے، اسی کے پیچھے ہم نے اسی کو منزل بنا لیا ہے اور اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔
اب قیامت کا دن جیسے کہ مشرکین اس کے شک میں تھے، اور وہ آیت میں آپ کو ہم نے ابھی پڑھی ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، ان کا یعنی بل ادارک علم، ان کا آخرت کے بارے میں علم جو ہے فی الآخرہ، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے۔ بل یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں ہم میں اور مشرکین مکہ میں آخرت کے بارے میں کوئی ہمیں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم وہ صرف زبان سے انکار کرتے تھے، ہم عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ آخرت کی تو کوئی تیاری ہمیں نظر نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے اگر کسی نے لیا بھی ہے تو دین کو ظاہر کو لیا ہے، جبکہ حقیقت سے ہم غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں، آخرت سے ہم غافل ہیں۔ تو یہ خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یسألک الناس، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، الساعہ، یعنی یہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی یقین رکھتے ہیں یا تیاری کے لیے کہ بھئی جیسے کہ آپ امتحانوں کی اسٹوڈنٹ جو ہے بعض اوقات ایک دوسرے کہ بھئی کب ہے ایگزام، کب ہے تمہارا ایگزام، کب ہے، تو وہ تو اس لیے مطلب ہم بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے تیاری کرو، بھئی 2 مہینے رہ گئے اور میری تو ابھی بڑی تیاری باقی ہے، تو اس لحاظ سے نہیں پوچھتے تھے وہ۔ یسألک الناس عن الساعہ، اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ تیاری کریں کچھ، وہ تو ان کا یقین تھا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، اور ان کا یقین تو ان کا اور ہمارا یقین تو یعنی یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، بس یہی دنیا حقیقت ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، وما کننا بمبعوثین۔ بہرحال یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تم نہیں جانتے کہ قیامت شاید نزدیک ہی ہو۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے، دیکھیں قیامت جزائے اعمال، قیامت کا دن جو ہے یوم الدین، روز جزا کا مالک، اور یہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جزائے اعمال تو انسان کے نظریے، یعنی جب ایک زندگی گزارنے کا نظریہ ہم بنا لیتے ہیں تو جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ بات ذرا غور سے سنیں، انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے سامنے 2 منزلیں ہوتی ہیں، دنیا کی اور آخرت کی۔ آخرت کے بارے میں تو ہمارا علم گم ہے، لہٰذا ہمیں ایک ہی جہت نظر آ رہی ہے۔ تو ہم لوگ دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جو ہے اپنے مذہب پر لے آتے ہیں۔ ہم دنیا دار ہیں، بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت تو نیک ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں بچہ جو ہے آپ سے سوالات پوچھتا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ابو پھر سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو دنیا دار والدین اب کے بچے دنیا دار ہی ہوں گے، جیسے کہ قادیانی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے آج کل، تو والدین اسے قادیانی ہی بتاتے ہیں کیونکہ وہ خود قادیانی ہوتے ہیں۔ شیعہ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ تو شیعہ ہوگا، بریلوی کے گھر میں کوئی بچہ ہوگا تو وہ کہتا ہے میرے ابو تو بریلی ہیں، پکے بریلی ہیں، دوسرا کہتے ہیں میرے پکے دیوبندی ہیں۔ اور اسی طرح سارے اہل حدیث کے گھر میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہو کے اہل حدیث ہی بنتا ہے، میرے ابو اہل حدیث ہیں۔ ہم دیکھیں یہ ہم کون ہیں؟ ہم دنیا دار ہیں۔ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے دنیا پر یقین ہو جاتا ہے ان کا، کیونکہ ہمارا یقین بھی دنیا پر ہے۔
فَأَبَوَيْهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم یہی ہے کہ بچہ تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن پھر اگر یہودی والدین ہوئے تو یہودی ہو جاتا ہے بچہ، اور اسی طرح ہم لوگ انکار آخرت یعنی ہمارا یقین ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور دنیا پر ہمارا یقین ہے۔ ہم دنیا دار ہیں، ہم نہ اللہ والے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ بعض لوگ تو بڑے جذبے سے کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی یہ سوچ ہے ہماری۔ ہم نے دنیا اور دین کو الگ کر دیا ہے، حالانکہ جو دنیا ہے یہ عین دین ہے۔ اللہ، دنیا جو ہے، دنیا تو امتحان ہے، اور اس میں امتحان کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ موت اور حیات پیدا کیا ہے تو تم میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل کیا؟ نماز، روزہ، حج کا تو ارکان دین ہے، لیکن دین اصل میں وہ طرز حیات ہے، وہ طرز زندگی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اور جس پہ عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے عمل کر کے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر کیا ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے، مجھے معلوم ہے ساری امت جو ہے دنیا دار ہے، دنیا پر یقین ہے اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اب جب ہم نے فیصلہ کر لیا، یہ بات تھوڑا سا دیکھیں، میں جذبات میں نہیں بولنا چاہتا، جلدی نہیں بولنا چاہتا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا ہی میں مست رہیں گے۔ اب آپ کے جو خیال ہے، دیکھیں بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں، اور جس حد تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، اصل میں ایسا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں تو دوسری یعنی جو باطن ہے اس پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی نے بتایا ہے حقیقت کے بارے میں، اپنی حقیقت، دنیا کی حقیقت، اپنا مقصد یہ ہمیں نہیں معلوم، تو نہ ہمیں والدین نے بتایا ہے۔ ہمیں تو والدین نے دنیا کی پٹی پڑھائی ہے، ہم دنیا دار ہیں، یعنی غیر شعوری طور پہ ہمارے سامنے اس وقت کوئی اور منزل ہے ہی نہیں، یعنی ہمارے سامنے کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے اس وقت۔ دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک۔ زیادہ سے زیادہ کوئی اگر داڑھی شریف رکھ لے، وہ بھی اپنی مرضی سے، تھوڑی تھوڑی، چھوٹی چھوٹی، فرینچ کٹ، کبھی کیا کھلواڑ، کبھی کیا کھلواڑ داڑھی کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ تو ہمارے یہ تو جن کے، دیکھیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے ماتھے پر داغ سجدہ ہوتے ہیں اور رشوت کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، مخلوق پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور داغ سجدہ سے مطلب باقاعدہ نمازی، اور رشوت کھل کر لے رہے ہیں، ڈٹ کے لے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم لوگ دین کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ دین تو آپ کو ایک رخ بتاتا ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، یہ دین ہے۔ لیکن زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ آپ اس بات کو ذرا دیکھیں نا۔ بہرحال میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تمہیں کیا پتا، شاید کہ وہ قریبی آ لگی ہو۔ اور میں آپ کو یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اب تک میں نے نہیں کہی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے تو دنیا کے لیے جینا ہے، آپ دنیا کی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، دنیا اور آخرت کو آپ بھلا کر اگر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، دیکھیں یہ ہم شعوری طور پہ نہیں کرتے، اصل میں تو ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ملاقات کی تیاری، جنت کے لیے تیاری،
اللہ کو راضی کرنے کا کوئی پروگرام، تقویٰ کی روش مکمل طور پہ دین میں مکمل داخل ہو جانا، یہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی حقیقتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور آپ ہو سکتے ہیں عام طور پہ ہم سب، دنیا پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ایمان لفظی طور پہ ہے لیکن یقین نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو انما علمها عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اچھا وما یدرک لعل الساعة تکون قریبا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ نے شعوری یا غیر شعوری طور پہ دنیا کو منزل بنا لیا، رخ دنیا کی طرف کر لیا، قرآن سے رخ موڑ لیا، قرآن کی طرف پیٹھ پھیر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو آپ نے رول ماڈل نہیں بنایا اپنے لیے، ان کے نقش قدم پر نہ چلنے کا فیصلہ کر لیا شعوری یا غیر شعوری طور پہ، اب آپ کی قیامت شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ کا دل ہر آنے والا دن تاریکی کی طرف آپ کا قدم بڑھے گا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب جتنی بھی روشنی ہے اب آپ کا سفر تاریکی کا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے دل پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے دل پر تالے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے دل کالا شروع ہونا، حدیث کے مفہوم میں بیان کروں، دل کالے داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا سیاہ، اب اس پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ اس کی نشانی یہ ہے بھئی مجھ سے یہ باتیں نہ کرو، ہم تو نہیں جانتے، یہ بس ہم سے دنیا کی باتیں کرو، یہ لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن اس طرح رویے ہیں ان کے۔ اللہ، تو دل پہ تالے لگ جاتے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی نافرمانی کی روش تم نے اختیار کر لی، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَيَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ ساری چیزیں پھر ہونے لگتی ہیں۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مکافات عمل کا ہم شکار ہو جاتے ہیں یا ہونے لگتے ہیں۔ قیامت کیا ہے؟ مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور وہ آپ کی زندگی میں اس وقت بھی شروع ہے۔ اگر آپ نے توبہ نہ کی، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اپنی اصلاح نہ کی قرآن اور حدیث کے روح سے، تو پھر آپ جو ہے پکے جہنمی ہیں، کیونکہ کلمہ طیبہ تو آپ نے زبان سے پڑھا ہے، عمل سے تو پڑھا نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ، تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آخری آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر وہ ترجمے میں سارا مضمون پڑھ جائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى
أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔